چھوٹا سا میں چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی طرح خرچ کرتے تھے۔ لوگوں کو افطار کرانے پہ ضرور خرچ کریں۔ مساجد کے اندر جہاں پہ لوگوں کو افطار کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے علاقے کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ ایسے مستحقین ہیں جو کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس افطار اور سحور کے لیے نہیں ہوتا راشن، آپ اگر پورے مہینے کا راشن ان کو لے کے دے سکیں یا ایک ایفرٹ کر کے ان کے لیے پورے مہینے کا راشن جمع کر کے ان کو پہنچا سکیں تو وہ بہت، پھر پورے مہینے کے روزوں کا، اس پورے گھر کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر اسی طرح اتنا ضرور کریں کہ کسی ایک بندے کا پورے 30 دن کا آپ نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک عشرے کا نکال دیں، اگر نہیں ہے تو ایک دن کا نکال دیں۔ حدیث مبارکہ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی کا روزہ کھلوایا اس کو پورے کے پورے اس روزے دار کے اجر کا ثواب ملا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اپنی زکوٰۃ اس مہینے میں کیلکولیٹ کر کے اکثر حصہ زکوٰۃ کا اس مہینے میں ہی نکال دیجیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنی قرآن کو جس قدر اپنے آپ کے لیے ابھی سے ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 3 قرآن ختم کرنے ہیں، 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 1 قرآن ختم کرنا ہے، اور پھر اس کو اسکیجول بنائیں۔ اپنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ڈیلی ٹارگٹ کتنا ہے، پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں فرض جو ہے وہ 7 سے 10 گنا زیادہ اور ہر نفل جو ہے وہ فرض کے برابر۔ تو اس مہینے میں جو ہے پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ہماری تمام نمازیں باجماعت ہوں، تمام نمازیں باجماعت ہوں۔ آفس میں ہیں، آفس میں جماعت کر لیں۔ اگر آفس میں آنے میں لیٹ ہو گئے، آفس میں کوئی نہیں ملا تو گھر والوں کے ساتھ مل کے جماعت کر لیں، فون کر دیں ان کو پہلے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، جماعت ہم ساتھ مل کے کر لیں گے۔ کوشش کریں کہ تمام نمازیں باجماعت ہوں، جماعت نہ مس ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری کوشش یہ کریں کہ ہم اگر ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو لازماً باجماعت پڑھیں، کیونکہ جس نے عشاء اور فجر باجماعت پڑھی اس نے ایسے ہی کیا کہ جیسے پوری رات عبادت میں گزاری۔ پھر جتنے بھی سنتیں ہیں، چاہے وہ سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں اور نوافل ہیں، فجر کی ٹوٹل رکعتیں 8، ظہر کی ٹوٹل 12، عصر کی 8، مغرب کی 12، وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں جتنے بھی فرض، موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، کوشش کریں کہ میں یہ سارے پڑھوں۔ اور اسی طرح تہجد، اشراق، پھر اوابین، ان تمام کی چاشت، ان تمام اوقات کی نمازیں پڑھنے کی، ان تمام نوافل کی کوشش کریں۔ اور اگر کرنے کے بعد آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ ابھی کچھ چیز رہ گئی ہے تو پھر وقت مراقبے میں گزار دیں، ٹھیک ہے۔ مراقبے کا اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد بندہ مراقبہ کر گئے اشراق تک، پھر اشراق پڑھ کے سو جائے۔ یہ جو فجر اور اشراق کا وقت ہوتا ہے یہ آئیڈیل ہے مراقبے کے لیے۔ درود اور استغفار کا اہتمام بھی رکھیں۔ افطار اور سحور، ان کے وقت دعا لازمی کریں اور دل کھول کے دعا کریں۔ ذہن میں رکھیں کہ کس کس چیز کے ساتھ، کن کن چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے، کس سیکوینس میں دعا کرنی ہے۔ اگر وہ آپ اپنے رکھ لیں، بکاز جب دعا مانگنے کی عادت نہیں ہوتی تو بندہ بڑی جلدی جو ہے نا اس کا انجن برن آؤٹ کر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اگلی دعا کیا مانگوں۔ تو اگر وہ ذہن میں ہو پھر دعا کرنا آسان رہتی ہے۔ اسی طرح سحور، یہ وہ بابرکت کھانا ہے جس کا انسان سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ اگرچہ کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ہم نے رمضان میں کھانے کا ریکارڈ نہیں بریک کرنا۔ رمضان کا مقصد ہے اپنے آپ کو پل بیک کرنا، اپنی روح کو دینا، پیٹ کی پوجا نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سحری کریں ہی مت، سحری کریں اور سحری کو ضائع مت ہونے دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں رزق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت رکھی ہوتی ہے۔ چاہے اس وقت ہم منیمم بھی کھائیں لیکن سحری ضرور کریں، افطار کم کر دیں، سحری پوری کر دیں، سحری ضرور کریں۔ جو حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اعتکاف ضرور کریں آخری 10 دنوں میں۔ اچھا، اگر اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں مغرب سے لے کے فجر تک کا وقت کوشش کریں کہ مسجد میں گزاریں، اور باقی تمام ایام میں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آخری عشرے میں مسنون اعتکاف نہیں کر سکتے، جو بھی وجوہات ہیں، تو کم از کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں مغرب سے لے کے فجر تک کا ٹائم مسجد میں گزار لیں، ٹھیک۔ تو یہ، اور اس میں پھر وہی نیت رکھیں کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایفرٹ کو قبول کریں گے۔ اگر رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی موقع ملتا ہے، استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو ضرور عمرہ کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، یہ وہ کرنے والی چیزیں اگر ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا پورا اجر عطا کریں گے، ہماری محنتوں کو قبول کریں گے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔